اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو، اور جو مان لیں انہیں خوشخبری پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑی عزت کا مرتبہ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور میں سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو۔ پھر کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دہرا دے گا، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا بدلہ دے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کے انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو روشنی بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دی تاکہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے راحت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہاں ان کی صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کے تحیہ وہاں سلام ہوگا۔ اور جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے تو ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ یہ عذاب مانگتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی، لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ سو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے، اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے، پھر جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا جو تکلیف اسے پہنچی اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا جب انہوں نے اسی طرح ظلم کا ارتکاب کیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے زمین میں ان کی جگہ تمہیں دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لیکن ان کا حال بھی وہی ہے اے پیغمبر کہ جب ہماری کھلی ہوئی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں ترمیم کر دو۔ کہہ دو
یہ خدا کا کلام ہے، مجھے کیا حق ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم کروں؟ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو، اگر اللہ چاہتا تو نہ میں یہ قرآن تمہیں سناتا، نہ اللہ اس کی خبر تمہیں دیتا۔ یہ اسی کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ میں تو اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں۔ میں نے کب اس طرح کی کوئی بات کبھی کی ہے؟ پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مجرم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ اس وقت بھی جھوٹ باندھ رہے ہیں، چنانچہ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں کہیں اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اپنے اس شرک کے لیے یہ باپ داداؤں کا حوالہ نہ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ایک ہی امت تھے، انہوں نے بعد میں اختلاف کیا ہے، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو ان سے کہو، یہ غیب کے معاملات ہیں اور غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ عذاب کی نشانی مانگتے ہیں، مگر جب کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو ہم ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ہماری نشانیوں کے معاملے میں یہ اسی وقت ہیلے بنانے لگتے ہیں۔ ان سے کہو، اللہ اپنے ہیلوں میں کہیں تیز ہے۔ یاد رکھو، جو ہیلہ بازیاں تم کر رہے ہو ہمارے فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتیاں لوگوں کو لے کر موافق ہوا سے چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ یکایک اس پر تند ہوا آ جاتی ہے اور کشتی کے مسافروں پر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے۔ اس وقت وہ اپنی اطاعت کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارنے لگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزار ہو کر رہیں گے۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو فوراً ہی بغیر کسی حق کے زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو، تمہاری سرکشی کا وبال تمہیں پر آنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو، پھر تم کو پلٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ دنیا کی یہ زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے بارش کہ ہم نے اسے آسمان سے برسایا تو زمین کی نباتات اس سے خوب گھنی نکلی، وہ بھی جنہیں آدمی کھاتے ہیں اور وہ بھی جنہیں جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق پر آ گئی اور اس نے بناؤ سنگھار کر لیا اور زمین والوں نے خیال کیا کہ اب وہ اس پر پوری قدرت رکھتے ہیں، تو اچانک رات یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم اس پر آ گیا، پھر ہم نے اسے ایسا کاٹ کر ڈھیر کر دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو غور کریں اپنی نشانیاں اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ لوگو، تم اس زندگی کے فریب میں مبتلا ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اس پر مزید بھی، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی
نہ ذلت۔ وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے۔ ان پر ذلت چھائے گی، انہیں کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے ہیں۔ وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے کہ تم اپنی جگہ ٹھہرو، اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، سو اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اس عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا، اور لوگ اللہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، اور دوسروں کا معبود بنا کر جو جھوٹ انہوں نے گھڑ رکھے تھے سب ان سے جاتے رہیں گے۔